مردار چاروکا السلام علیکم مراکش بزانہ ماشمارا وشت کنی انچوکے مگندگائیں کہ بلوچستان ایود ایک نگے گئیں صورتحال یا گزگائیں تو گستگیں اب تگا مزنی تراک بودتگاں چرشی سبا بازی مردمی ویران بودتا تو کوئٹہ ریلوے اسٹیشن ما دیستا کہ ایک مزنی تراکی بودتا تو ریلوے اسٹیشن صوبہ سر بودتگیں تراکا کے ساس 29 مردم بیران بودتا تو شست نزدیکا مردم کہستا 8 اپی بودتگاں تو دھماکہ بیران بودتگیں مردم کہستا وہ دیکھ بندہ تیرو دھماکہ بودتا 26 بودتگاں تو چیز سک ٹپی بودتا وہ دیکھ زیر علاج بودتگاں اسپتالہ عام بیران بودتگاں تو دو بھی نیمگا مجلستا کہ مستوں کا چیز روچا پیسر ہم ایک تراکی بودتا اسکول تھا تو ادھر 9 مردم آوارسی سے مردم ٹپی بودتا تو پولیس سے پوچھا کہ تراکا پولیس موبائل نشانہ جوڑ کرنا بودتا تو پولیس اسکول ہوئے نم زدات کا چرشی آسرا سے چکاوار پولیس اہلکار بیرا بودتگم تو مروچی میں دستا کہ وزیر اعلیٰ بلوچستان میر سرفراز بگٹی سرو کیا نیشنل ایکشن پلان تشکیل بابتا ایک اعلیٰ سطحی دیوانی بودتا چیف سیکرٹری بلوچستان کہتے ہیں یہ دیوان امن و ایمنی بابتا بریفنگ دا تو گوشک ہمیں بودتا کہ گورنمنٹ سے بہتری اور بحالی امن واسطہ جمع حکمت عملی کہتے ہیں ترتیب دیے بوگائیں دہشت گردی گردار کنگے اوالہ بتہ کوری جرائم اس منگلیں گے شانی درستہ نے تدارک کے واسطہ اقدامات کہتے ہیں بزرگ بوگائیں مؤثر اقدامات بزرگ فیصلہ کنک بودتا وزیر اعلیٰ بلوچستان ہم کڈنی داتا کہ نیشنل ایکشن پلان مؤثر جوڑ کرنے کے واسطہ حکمت عملی جدید ٹیکنالوجی ہم اوار کنک بھی تو دو بھی نمگا وزیر اعلیٰ بلوچستان حکم داتا کہ ما ابید کنفیوژن دہشت گردی اور کرائم میں خاتمہ واسطہ ٹھوس اقدامات بکنی فورسز درکار وسائل کہتے ہیں فراہم کنک بے تو سوال ہے کہ نیشنل ایکشن پلان تشکیل اور مزنی پیمانہ یا سیکورٹی فورس سے تعیناتی اور چیک پوسٹانی جوڑ کرنا گوشی عبید بلوچستان امن و امان صورتحال نگے گئیں وہ یہ واقعہ پیش آ گا مروچیاں مرنا یا نامعلوم مردمانی فائرنگا سے مزدور کے اسنا بیران بودتگاں تو ہمیں بڑا امک روچ ویل واقعہ پیش آ گا ہمیں بڑا کیچ دمک دشتہ آمد اس تک کہ اودا ہم ویل پیشت کا تو ایف سی اے کیمپ کہتے ہیں آئی سرا عملہ کنک بودتا چیزیں علاقہ تم دیمات کا دو منی مگندے کے پدا آپریشن کنک بودتا یا سرچ آپریشن نیامہ چیزیں مردمان دستگیر عالم دیما پیدا کی تو یہ صورتحال تھا موجودہ حکومت کہتے ہیں یہ اچھے بڑی کردار ہے یا اگر چارک بھی تو یہ سالہ میڈم جی کہتے ہیں سال آزدمی وہاں تو قصاص 677 تقریب کاری واقعات پیشت کا تو موجودہ حکومت 9 ماہانی نیامہ مدستہ کے صورتحال انتہائی سنگینی آیا وزیر اعلیٰ بلوچستان موجودہ کابینہ صوبہ حکومت ناکامی کے رنگ بیل واقعہ پیش آ گا تو اس گردار کنک کہتے ہیں چھ وڑا ممکن جوڑ بھی ہیں چونکہ وزیر اعلیٰ بلوچستان گستگ روچہ ایک غیر ملکی نشریاتی ادارہ یم گپ کنگا تو آئیہ مسلح تنظیم کے اسنا آہنگوں کا پترانے مذاکرات رد کرنے کے بابتا گشتگا تو وزیر اعلیٰ بلوچستان نے گوشک ہمیشہ کہ میں ایک ایویڈنس موجود ہیں کہ بیرونی مداخلت بو گا یا یہ چیزیں کے اسنا سرکمسٹینشل ایویڈنس میں کرا موجود ہیں اور چیزیں انچیں ایویڈنس ہیں کہ آہا ما ملک دیما یا میڈیا دیما گوشت کو نہ کنیں تو آیا اس کی بنیادی وجہ ہمیشہ کہ فورسز آپریشن یا سخت بیانات یا حکومت نیمگا وزیر اعلیٰ نیمگا سخت لہجہ اختیار کرنے کے سب بائی رنگ ویل واقعہ پیش آگا ان کا پتران بڑھ جائے مگر نمبرداری کرنے گئے کاظم مینگل صاحب سینئر صحافی تجزیہ کاری آئی گیشن کا پتران کریں. السلام علیکم کاظم مینگل صاحب. اچھا سر میرا سوال آپ سے یہ ہے چونکہ بلوچستان کے جو موجودہ صورتحال ہم بات کر رہے ہیں گزشتہ ہفتے ہم نے دیکھا کہ کچھ 2 بڑے واقعات رونما ہوئے ریلوے اسٹیشن میں اور مستنگ میں. اس کے باوجود آئے روز واقعات ہو رہے ہیں اور لوگ جو ہیں مختلف علاقوں میں یہ کہہ رہے ہیں کہ وہاں جو ہے لوگوں کو اٹھایا جا رہا ہے. تو جب سے موجودہ حکومت آیا ہے گزشتہ 9 مہینے سے تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ صورتحال انتہائی خراب ہے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کیا وجہ ہے کیا موجودہ حکومت کی غلط پالیسی حکمت عملی کی وجہ سے بلوچستان جو ہے ایک بار پھر خراب صورتحال کی طرف جا رہا ہے؟ دیکھیں یہ تو ایک حقیقت ہے کہ گزشتہ 5-6 مہینے کے دوران جو ہے نا یہ مدنی کی صورتحال میں ایک اضافہ دیکھنے میں آیا ہے. خود گزشتہ دنوں سرفراز بگٹی صاحب نے بھی ایک پریس کانفرنس بلکہ بریفنگ کے دوران بتایا تھا کہ ان واقعات میں ایک غبار آیا ہے. تاہم ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ جو غبار آیا ہے اس
से निपटने के लिए न सिर्फ हुकूमत बल्कि जो लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसीज हैं उनको निपटने की सलाहियत है। तो वो इसके साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि जो लोग इन बदमनी के वाक़यात के पीछे हैं उन्होंने अपनी स्ट्रेटजी तब्दील की है और इस लिहाज से हुकूमत भी इन को रोकने के लिए या उनके मंसूबों को नाकाम बनाने के लिए अपनी स्ट्रेटजी है वो तब्दील करेगी। तो एक लिहाज से खुद उन्होंने उस दिन कहा था कि इन वाक़यात में गुज़िश्ता चंद महीनों के दौरान इजाफा हुआ है। तो बलूचिस्तान में जो सूरत हाल है वो तवील अरसे से ख़राब है और एक गैर यकीनी सूरत हाल है जिसमें कभी वाक़यात में इजाफा होता है और कभी कमी आती है, लेकिन गुज़िश्ता 5-6 महीने के दौरान एक बहुत बड़ा इजाफा हुआ है। तो कादिर साहब, दूसरी बात ये है कि जो वज़ीर आला साहब हैं तो उसका जो लबो लहजा है काफ़ी सख्त है। तो वो कहते हैं दहशतगर्द हैं, ये जो हैं बैरूनी एजेंट हैं, तो एक एजेंडे के तहत काम कर रहे हैं, पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जो हैं एक साजिश के तहत कार्रवाइयाँ कर रहे हैं। तो बुनियादी तौर पर वज़ीर आला साहब ये भी कहते हैं कि उनके साथ कोई मुज़ाकरात नहीं हो गए। तो आप क्या समझते हैं कि ये लबो लहजा जो है या वज़ीर आला साहब जो बिल्कुल यकतरफा होकर ये स्टेटमेंट जारी करते हैं, तो आप नहीं समझते हैं कि इससे भी हालात जो हैं ख़राब होते जा रहे हैं और सीएम साहब जो हैं चीफ एग्जीक्यूटिव हैं सूबे के, उनको भी सब्र तहम्मुल का मुजाहरा करना चाहिए, बैलेंस होकर स्टेटमेंट जारी करनी चाहिए? देखिए, इस बारे में तो मैं कुछ नहीं कह सकता कि उनका मतलब लहजा कैसा है। वो वज़ीर आला हैं, वो अपनी उनकी कोई हुकूमत अमली होगी उसके तहत हो सकता है वो ये समझते हों कि इससे जो है ना बलूचिस्तान की हालात में बेहतरी आएगी और एक सख्त लबो-लहजे से हो सकता है लोग जो है ना खौफज़दा हो जाएंगे और वो अपनी कार्रवाइयाँ तर्क करेंगे। लेकिन जो अमली तजर्बा है वो ये बताता है कि ये तरीका कोई बहुत ज़्यादा कारगर साबित नहीं हुआ है 2002 से लेकर अब तक। तो जो मतलब ताकत का इस्तेमाल है वो बहुत ज़्यादा कारगर साबित नहीं हुआ है। बहुत सारे हल्के उनकी ये राय है कि बलूचिस्तान के जो मसाइल हैं वो सियासी हैं और ये इनका हल सियासी तरीके से ही मुमकिन है, जबकि हुकूमती जो हल्के हैं वो ये कहते हैं कि ये लोग जो है ना जो रियासत है उसको नुकसान पहुंचाना चाहते हैं, इसलिए इनके साथ जो है ना सख्ती से निपटना चाहिए। तो इस हवाले से जो है ना कार्रवाइयाँ भी हो रही हैं और बहुत सारे इक़दाम भी हो रहे हैं, लेकिन जो नताइज हैं वो अभी तक जो है ना जो रियासती इदारे हैं या हुकूमत के लोग हैं उनकी ख्वाहिशात के मुताबिक जो है ना वो समाज ताकत के इस्तेमाल से नहीं मिल रहे हैं जो उनकी तवक्कुआत है या वो जो इसके ज़रिए से चाहते हैं। दूसरी बात है, वज़ीर आला साहब की ज़ेर साया सूबा एक्शन प्लान की तश्कील से मुतल्लिक इजलास भी हुआ। हम देखते हैं कि जब से जो है नेशनल एक्शन प्लान का जब इजलास होता है तो काफ़ी सख्त इकदाम लिए जाते हैं। तो आप क्या समझते हैं कि जो बलूचिस्तान से ताल्लुक़ रखने वाले जो मीडिया हैं, अखबार हों या हमारी टीवी चैनल वश न्यूज़ हो या दूसरे अखबार हैं या जर्नलिस्ट हैं, तो आप क्या समझते हैं कि उनको भी कंट्रोल करने की कोशिश की जाती है, दबाने की कोशिश की जाती है नेशनल एक्शन प्लान के तहत? देखिए, ये तो एक फैक्ट है कि जो मतलब जो बलूचिस्तान के लोग हैं, जो सियासी जमातें हैं, जो इस इख्तिलाफ में हैं या जो मतलब दूसरी साइड पर हैं, हुकूमत में नहीं है, बल्कि खुद जो हुकूमत के लोग हैं वो भी शिकायत करते हैं कि बलूचिस्तान की जो बात है वो मीडिया में नहीं हो रही है। तो अभी ये मालूम नहीं है कि ये मतलब एक सेल्फ सेंसरशिप है या कोई हुकूमत की जानिब से दबाव है। बहुत सारे इदारे ऐसे हैं जो कहते हैं कि वो उन पर बहुत ज़्यादा दबाव है और एक रोजनामा है इंतखाब उनके तो बाकायदा इस हवाले से इदारिये भी चलते हैं
اور خبریں بھی آئی ہیں کہ ان کو मतलब دبانے کے لیے ان کے اشتہارات میں کمی کی گئی. تو یہ تمام باتیں ہیں, لیکن اب حکومت کی جانب سے کوئی ابھی تک کوئی اعلانیہ یہ نہیں کہا گیا ہے کہ وہ جو ہے نا آپ لوگ جو ہے نا وہ اس طرح کے جو ہے نا وہ کریں. لیکن نارملی جو مین اسٹریم میڈیا ہے اس میں بلوچستان کی جو ہے نا جو باتیں ہیں ان کو بہت زیادہ جو ہے نا اہمیت نہیں دی جاتی ہے. یہ صحافتی حلقوں میں بھی یہ بات ہے, جو سیاسی حلقے ہیں وہ بھی یہ کہتے ہیں, شکایت بھی کرتے رہتے ہیں. اب یہ کس وجہ سے ابھی تک جو ہے نا کوئی کل کیس پہ جو ہے نا وہ بات نہیں کر رہی ہے. عام جو اختلاف کی جانب سے یہی کہا جا رہا ہے یہ حکومتی دباؤ کی وجہ سے جو ہے نا یہ سب کچھ ہو رہا ہے. لیکن حکومتی جو حلقے ہیں وہ اس کی جو ہے نا تردید کرتے ہیں. ان کا یہ کہنا ہے کہ میڈیا جو ہے نا ادھر آزاد ہے اور وہ آزادی سے جو ہے نا وہ اپنا کام کر رہی ہے. تو قاضی مغل صاحب ہمارا آپ سے آخری سوال یہ ہے, چونکہ بلوچستان میں جو سیکورٹی انتہائی سخت ہے, چیک پوسٹ جو ہیں ان کی تعداد میں روز اضافہ کیا جاتا ہے, اور جو امن و امان سے متعلق بجٹ بھی ہے وہ بنسبت دیگر شعبوں کی بہت زیادہ ہے, تو اس کے باوجود جو ہیں عام شہری یا فورسز یا عام لوگ جو ہیں وہ غیر محفوظ ہیں. آئے روز واقعات ہو رہے ہیں, مزدوروں کو مارا جاتا ہے یا فورسز خود ٹارگٹ ہو رہا ہے. تو اب کیا سمجھتے ہیں کہ اتنی سخت سیکورٹی اور بڑی بجٹ کے باوجود جو ہیں عام شہری غیر محفوظ ہیں, تو یہ آپ کیا سمجھتے ہیں کس کی ناکامی ہے؟ دیکھیں یہ تو نہ صرف بلوچستان بلکہ پورے پاکستان میں اس مسائل ہیں. بلوچستان وہاں جو خیبر پختونخوا ہے وہاں بھی اس طرح کے واقعات رونما ہو رہے ہیں. تو جو مطلب اختلاف کی جماعتیں ہیں ان کا تو یہی کہنا ہے کہ یہ جو حکومت کی پالیسیاں ہیں ان کی وجہ سے حالات خراب ہیں. لیکن جو حکومت کے لوگ ہیں, جو سرکاری حکام ہیں, وہ تو یہ کہتے ہیں کہ یہ ریاست پاکستان کے خلاف ایک سازش ہے اور اس میں جو ہے نا بیرونی جو ممالک ہیں وہ ملوث ہیں. وہ اس حوالے سے وہ لوگ اقدامات بھی کر رہے ہیں اور بہت سارے جو بلوچستان کی جو کی بجٹ ہے وہ بہت زیادہ اس میں اضافہ ہوا ہے. کہاں 2000 کی لگ بھگ 2002 تک یہ 1 سے 1.5 ارب تھا, اب یہ 75 سے 80 ارب تک پہنچ گیا ہے. تو یہ باتیں ہیں, لیکن میں نے پہلے یہی کہا کہ حکومت کا تو یہی کہنا ہے کہ یہ ریاست پاکستان کو نقصان پہنچانے کی ایک سازش ہے, جبکہ جو بہت سارے سیاسی حلقے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ بے چینی اس وجہ سے ہے کہ جو بلوچستان کے جو سیاسی مسائل ہیں وہ ان کو جو ہے نا صحیح معنوں میں حل نہیں کیا جا رہا ہے, اس کی وجہ سے یہ صورتحال ہے. ٹھیک ہے, بہت بہت شکریہ کاظم مینگل صاحب, سینئر صحافی تجزیہ کار کوئٹہ سے. میرے کو مگا پتران کن گاہ کاظم مینگل صاحب انچوئی بشکر کے بازیں جاگا حکومتی ناکامی گندگ بو اگاں سخت سیکورٹی یا امن و امان مزنے پیمانے بجٹ ایرکن کا باوجود کے استیں بلوچستان عام شہری مزدور یا سیکورٹی فورسز یا لیویز پولیس کے استیں غیر محفوظ ہیں. تو چرشی سبا بلوچستان امن و امان صورتحال انتہائی خراب بوانی بریک کے ضرور پتاش میں ساڑی بھی کشن کا پتران کرنی.